آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسی داستان کا تجزیہ کر رہے ہیں جو خونی رشتوں اور نظریاتی دشمنی کی ایک نہایت لرزہ خیز تصویر پیش کرتی ہے۔ صحیح۔ اور اس تفصیلی نشست کے لیے ہم نے جس ماخذ کا انتخاب کیا ہے وہ مولانا سید ابو العلا مودودی کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن ہے۔ جی بالکل۔ اگر آپ پورے قرآن مجید کو دیکھیں تو یہ واحد مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ واقعی؟ مطلب پوری کتاب میں یہ اکیلا شخص ہے؟ یہ تو کافی حیرت کی بات ہے۔ بالکل، اور اسی لیے ہمیں اس کا پس منظر سمجھنا پڑتا ہے کہ آخر اس شخص کی مذمت اس طرح کیوں کی گئی۔ صحیح۔ دیکھیں، اس کے لیے قدیم عرب معاشرے کی حالت اور خاندانی روایات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس وقت ہر طرف بدامنی اور غارت گری تھی۔ کوئی قانون نہیں تھا۔ بالکل نہیں تھا۔ تو لوگوں کی جان و مال کا جو تحفظ تھا وہ صرف اور صرف خونی رشتہ داروں کی حمایت پر منحصر تھا۔ اچھا، اسی لیے ان کے ہاں صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنے کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور قطع رحمی کو یعنی رشتے توڑنے کو ایک بہت بڑا پاپ سمجھا جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو بنی ہاشم اور بنی مطلب نے جو حمایت کی وہ اسی خاندانی روایت کے تحت تھی۔ 100%۔ مطلب انہوں نے ایمان نہ لانے کے باوجود محض خاندانی روایت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور حمایت کی۔ اور کیا دوسرے قریش نے ان کو اس بات پہ کوئی طعنہ نہیں دیا؟ بالکل نہیں دیا، کیونکہ دوسرے قریش نے بھی اسے عرب اخلاقیات کے عین مطابق سمجھا۔ ان کے نزدیک یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ اچھا، لیکن ماخذ کے مطابق عرب میں تو چچا کو باپ کا درجہ حاصل تھا نا؟ جی بالکل۔ خصوصاً ایک یتیم بھتیجے کے لیے۔ تو پھر ابو لہب نے جو کہ سگا چچا تھا اس نے یہ روایت کیسے توڑ دی؟ یہی تو سب سے اہم نکتہ ہے۔ ابو لہب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا بھائی تھا، سگا بھائی۔ جی سگا بھائی، وہ واحد شخص تھا جس نے اسلام دشمنی میں یہ اخلاقی اصول بالکل توڑ ڈالا۔ اس نے خاندانی رشتہ توڑ دیا تھا، اور اس کی دشمنی کے کئی مخصوص واقعات ہیں جو ماخذ میں تمام تفصیلات اور حوالوں کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ مطلب وہ صرف زبانی مخالفت نہیں کر رہا تھا؟ نہیں، بالکل عملی مخالفت تھی۔ جیسے کوہ صفا کا واقعہ دیکھ لیں۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر یا صباحہ کی پکار لگائی تھی تو قریش وہاں جمع ہو گئے۔ بالکل، سارا قریش جمع ہو گیا اور آپ نے انہیں عذاب سے ڈرایا۔ تو اس موقع پر ابو لہب کا جو جواب تھا اس نے کہا تباً لکا الہٰذا جمعتنا، یعنی ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ واہ، بھرے مجمع میں۔ جی، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے مارنے کے لیے پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ یہ تو واقعی بہت شدید رویہ تھا۔ اور پھر ابن جریر کے حوالے سے ابن زید کی ایک روایت بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں ابو لہب نے آ کر پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو جب اسے برابری کی بات بتائی گئی کہ جو سب کو ملے گا وہی آپ کو، تو اس پر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تباً لہٰذا دین، مطلب اس دین کے لیے ہلاکت ہو جس میں میں اور عام لوگ برابر ہوں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو بہت بڑھتر سمجھتا تھا۔ جی، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ ہمسائیگی میں بھی بہت اذیتیں دیتا تھا۔ جی، ان کے گھروں کے بیچ میں بس ایک دیوار تھی۔ صرف وہ اکیلا نہیں تھا، دیگر ہمسائے بھی تھے، جیسے حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، عادی بن حمراء اور ابن صدا الحزولی۔ اچھا، یہ سب بھی شامل تھے؟ جی، اور یہ لوگ نماز کے دوران یا حتیٰ کہ ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے تھے۔ اوہو، یہ تو بہت ہی گریوی حرکت ہے۔ بالکل، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب بس یہ ہوتا تھا، آپ فرماتے اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ واقعی، اور ماخذ میں ابو لہب کی بیوی کا بھی ذکر ہے نا؟ جی، جمیل، وہ تو باقاعدہ راستے میں خاردار جھاڑیاں لا کر پھینکتی تھیں۔ لیکن ایک اور واقعہ جو بہت دردناک ہے وہ بیٹیوں کی طلاق کا واقعہ ہے۔ بالکل، اس میں بیٹوں کے نام عتبہ اور عتیبہ بتائے گئے ہیں نا؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے ہوئی تھی، اور ابو لہب نے مجبور کر کے ان کی طلاق کروائی۔ تو اس کے بعد عتیبہ نے کیا کیا تھا؟ وہ بھی ماخذ میں درج ہے؟ عتیبہ کی گستاخی تو بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ اس نے آ کر سورہ نجم کی آیات کا انکار کیا۔ صحیح،
اور ماخذ کے مطابق اس نے تھوکا بھی، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا دی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ اور پھر وہ شام کے سفر پر گیا تھا؟ جی، شام کے سفر میں اس پر شیر نے حملہ کر دیا اور اسے پھاڑ ڈالا۔ اچھا، ماخذ یہاں روایات کے اختلاف کی بھی بات کرتا ہے؟ بالکل، مطلب محققین میں اختلاف ہے طلاق کے وقت پر اور اس نام پر کہ وہ عتبہ تھا یا عتیبہ، لیکن ماخذ اسے منوعن بیان کر کے وضاحت کرتا ہے کہ چونکہ فتح مکہ کے بعد عتبہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے یقیناً جو درست نام ہے وہ عتیبہ ہی ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ صحیح۔ لیکن اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں کی وفات کا واقعہ ہے، اس پر ابو لہب کا جو رد عمل تھا وہ بھی ماخذ میں بہت صراحت سے موجود ہے۔ جی، اور وہ اس کی خاندانی دشمنی کی ایک اور انتہا تھی۔ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کی وفات پر وہ خوشی سے سرداران قریش کے پاس گیا تھا۔ مطلب اپنے سگے بھتیجے کے بیٹوں کی موت پر وہ خوشخبری دے رہا تھا؟ بالکل، وہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ اب وہ بے نام و نشان ہو گئے ہیں، اور اسی کے حوالے سے ماخذ بتاتا ہے کہ سورہ کوثر نازل ہوئی تھی۔ اور پھر وہ بازاروں میں بھی تو مخالفت کرتا تھا جا کر؟ جی ہاں۔ ان روایات میں کیا بتایا گیا ہے؟ ربیہ بن عباد بتاتے ہیں کہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے اور اپنے دین آبائی سے پھرنے والا ہے۔ اور ترمذی میں طارق بن عبداللہ المحاربی کی بھی ایک روایت ہے؟ جی، جس میں ذکر ہے کہ ابو لہب نے انہیں پتھر مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر کر دی تھیں۔ یہ سب سن کر حیرت ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں سب سے بڑا ظلم وہ تھا جب شعبہ ابی طالب کا مقاطعہ ہوا۔ بالکل، نبوت کے 7ویں سال سے 3 سال تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ اور ابو لہب نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ اس نے اپنے خاندان کے خلاف کام کیا۔ جب مکہ میں کوئی قافلے آتے تو وہ تاجروں سے جا کر کہتا کہ تم ان محصورین کو یعنی بنی ہاشم کو مہنگے داموں چیزیں بیچو، تاکہ وہ خرید ہی نہ سکیں۔ جی بالکل، تاکہ وہ بھوکے رہیں۔ اور ابن سعد اور ابن ہشام کی کتابوں میں ہے کہ وہ ان تاجروں کو یقین دلاتا تھا کہ وہ خود بعد میں ان سے سارا سامان خرید لے گا۔ یہ تو انتہائی ظالمانہ حد ہے۔ تو ان تمام واقعات کو سن کر ماخذ اس مذمت کی حکمت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ماخذ بہت واضح طور پر بتاتا ہے کہ باہر سے آنے والے عرب جب حج یا بازاروں کے لیے آتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ ایک چچا جو عرب میں باپ کی جگہ ہوتا ہے وہ اتنی شدید مخالفت کر رہا ہے تو وہ شک میں پڑ جاتے۔ بالکل، وہ تو یہی سوچتے کہ ضرور کوئی خرابی ہوگی، تبھی تو سگا چچا مخالفت کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس سورت کے نزول اور اس کے بعد ابو لہب کے شدید غصے کو دیکھ کر لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل دیوانہ ہو چکا ہے۔ یعنی اس کا غصہ اور پاگل پن لوگوں کے سامنے آ گیا۔ جی، اور لوگوں پر یہ واضح ہو گیا کہ اس کی بات قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ دین کے معاملے میں کسی کی لحاظداری نہیں ہوتی۔ اگر رشتہ دار کفر پر ہو تو وہ غیر بن جاتا ہے، اور اگر کوئی غیر ایمان لے آئے تو وہ اپنا بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اب اگر ہم سورت کے نام کی طرف آئیں تو اگلا عنوان نام کا ہے۔ ماخذ اس کے نام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ماخذ بڑی سادگی سے بتاتا ہے کہ پہلی ہی آیت کے لفظ لہب کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اور پھر زمانہ نزول کا تعین کیسے کیا گیا ہے ماخذ میں؟ مطلب اتنے شدید پس منظر کے بعد یہ سورت مکی دور کے کس مخصوص حصے میں نازل ہوئی؟ دیکھیں، ماخذ بتاتا ہے کہ مفسرین کے درمیان اس کے مکی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، گو کہ ٹھیک وقت بتانا مشکل ہے، لیکن ابو لہب کے حد سے گزرے ہوئے کردار کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت شعبہ ابی طالب کے مقاطعے کے زمانے میں نازل ہوئی ہوگی۔ مطلب جب اس نے دشمنوں کا ساتھ دیا تھا اور خاندانی غداری کی آخری حد چھو لی تھی۔ بالکل، اور اس میں تاخیر کی ایک بہت منطقی وجہ بھی ماخذ بیان کرتا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ ماخذ کی منطق یہ ہے کہ بھتیجے کی زبان سے چچا کی کھلم کھلا مذمت کرانا اس وقت تک مناسب نہ تھا جب تک اس چچا کی زیادتیاں سب کے سامنے واضح نہ آ گئی ہوں۔ تو اگر یہ ابتدا میں ہی یعنی کوہ صفا کے فوراً بعد نازل ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ تو لوگ اسے اخلاقی طور پر معیوب سمجھتے۔ وہ کہتے کہ بھتیجا اپنے سگے چچا کی بے ادبی کر رہا ہے، لیکن جب ابو لہب کا ظلم سب پر کھل گیا تب یہ نازل ہوئی۔ صحیح۔ تو ہم نے اس پورے مباحثے میں دیکھا کہ کس طرح ماخذ
عرب کی خاندانی روایات، ایک چچا کی شدید ترین اور حیران کن دشمنی کے تاریخی حوالوں، اور پھر سورت کے نام اور زمانہ نزول کی منطق کو ایک تسلسل کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ جی، اور پروگرام کے اختتام پر میں سامعین کے لیے گہرا فکری سوال ضرور چھوڑنا چاہوں گی جو ماخذ کے اسی پیغام سے جڑا ہے۔ جی فرمائیے۔ اس ماخذ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین نے خونی رشتوں پر نظریاتی رشتے کو فوقیت دی۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا معاشرہ جس کی پوری بقا اور تحفظ ہی خونی رشتوں اور خاندانی روایات پر مبنی ہو، اس کے لیے اچانک اس حقیقت کا سامنا کرنا کتنا حیران کن اور انقلابی رہا ہوگا، جہاں ایمان نہ لانے پر اپنا سگا چچا بھی اپنا نہیں رہتا۔ واقعی یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جو اس دور کے انقلاب کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت شکریہ اور خدا حافظ۔